الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد حسین۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی اور جو امن و امان کی صورتحال تھی انتہائی خراب ہوئی اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا گیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون نے بڑے ہی خوشی کے شادیانے بجائے اور اس عمل کو جمہوریت کی فتح قرار دیا، اور یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ تھیں اور سب اس پہ کام کر رہی تھیں، اور بے نظیر بھٹو کی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس چیز کی مذمت کی گئی۔ یہ عمل اس وقت سے آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ جس کی حکومت جاتی ہے وہ اداروں پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، اور جس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ اس کو عظیم فیصلہ قرار دیتا ہے، اس فیصلے کو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بہترین فیصلہ قرار دیتا ہے، اور اداروں کی جو ہے وہ اس سے جو عزت افزائی ہوتی ہے، عزت بلند ہو جاتی ہے ان کے فیصلوں سے۔ تو یہ اس وقت سے چلا رہا مسلسل آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں پہ تنقید ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی پارٹی تنقید کرتی ہے جس کے حق میں جس کے خلاف فیصلہ آ جائے، اور جس کے حق میں آئے تو وہ شادیانے بجاتی ہے، اور وہی ادارے جب کبھی ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو وہ غیر ملکی ایجنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور عدالت کا جو ہے وہ قتل بھی ہو جاتا ہے، عدالتی قتل بھی ہو جاتا ہے، اور سب کچھ اس کو برا بھلا اداروں کو کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 3 اپریل 2016 میں جب یہ پاناما پیپرز آئے، اقامے کا مسئلے اٹھے، تو اور ان تمام ایشوز کے اوپر پورے ایک عدالتی نظام چلا، نیب نے کیسز اٹھائے، عدالت میں کیسز گئے، دونوں طرف سے سنا گیا لوگوں کو، اور عدالت نے اس کے بعد نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا، برطرف کر دیا۔ اس حکومت کی برطرفی کے بعد تحریک انصاف نے، عمران خان نے اس کو حق کی اور جمہوریت کی فتح قرار دیا، ملک کے لیے بہترین فیصلہ قرار دیا، اور ججوں کو بہترین الفاظ ان کے شان میں استعمال کیے، ان کی شان میں قصیدے پڑھے، اور دوسری طرف نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے جتنے بھی اداروں کے خلاف مہم چلائی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اچھا، اس سے آگے جب چلیں 2018 میں تحریک انصاف الیکشن جیت جاتی ہے، تو اس الیکشن کو بہترین اور شفاف قرار دیا جاتا ہے، اداروں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بہترین الیکشن ہوئے اور شفاف الیکشن ہوئے، جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم بنتی ہے، اور پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں تھیں اور جتنے ان کے بڑے سرکردہ لیڈر تھے، اور خاص طور پہ اسفند یار علی خان، محمود خان اکشکزئی، فضل الرحمان، سب نے، نواز شریف، مریم نواز، کس نے اداروں پہ تنقید نہیں کی، بے جا تنقید کہ اس سے اداروں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے اور ان کو اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے، اور آئین توڑ دیا اور آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اور جوڈیشل قتل ہو گیا، سب کچھ برا بھلا کہا، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے اور ان کے جو بھی ان کے ساتھ شامل جماعتیں تھیں، سب نے ان فیصلوں کو بہترین قرار دیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، نواز شریف صاحب نے اور جو کچھ بھی جہاں سے بھی اداروں کے خلاف آوازیں آئی ہیں، کس حد تک آئی ہیں، یہ تاریخ کے اوراق پر یہ اس وقت ہے موجود۔ 10 اپریل 2022 جب عمران خان کی حکومت کو یہی 3 جج برطرف کر دیتے ہیں، تو یہ مسلم لیگ نون کی آنکھوں کے تارے ہو جاتے ہیں ادارے، پی ڈی ایم کی آنکھوں کے تارے ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایم بہترین اس فیصلوں کو بہترین قرار دیتی ہے،
اور ملک کے استحکام کی اور ترقی کی طرف ان فیصلوں کا کریڈٹ دیتی ہے کہ ان فیصلوں کی وجہ سے بہترین استحکام آئے گا ملک میں، ملک ترقی کرے گا۔ جبکہ دوبارہ پھر تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے نیوٹرل کی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے تو انہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ معاشی انہوں نے کئی بار مثالیں بھی پیش کی کہ ہم نے تو بتا دیا تھا نیوٹرلز کو کہ اگر آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ججز کے اوپر بیجا تنقید ہوتی رہی اور ان فیصلوں کو لے کے، اور وہی تین جج جب اب تینوں ججز نے حمزہ شہباز کو نااہل قرار دے دیا، یا وزیر اعلیٰ کے عہدے سے، سوری، اس کے بعد اب دوبارہ جب پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور تحریک انصاف 20 میں سے 15 نشستیں جیت لیتی ہے، اور پھر جس طرح قاف لیگ کے ووٹ جو ہیں اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، اس میں قاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، کیس چلا جاتا ہے عدالت میں۔ اب جب پی ڈی ایم کو حمزہ شہباز کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو انہوں نے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا، اور انہوں نے، مریم نواز نے کلیئر کہا کہ ہم ان تین ججز پہ ہمیں بھروسہ ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی خیر کی توقع ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ملک جو ہے یا ادارے جو ہیں بغاوت کی طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں، ہمیں بغاوت کی طرف نہ لے کے جایا جائے۔ رحمان صاحب نے کہا کہ ہم ان تین ججز پہ جو ہے وہ قوم کا فیصلہ نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم فل کورٹ کا ہی فیصلہ مانیں گے۔ تو بات یہ ہے، یہی تین ججز تھے جو آپ کی آنکھوں کے تارے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت برطرف ہوتی ہے، اور یہی تین ججز تھے جنہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے بہترین کام کیا، تاریخی فیصلہ دیا۔ اب یہی تین ججز ہیں جن پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، تو یہ کھیل کب تک چلے گا؟ آخر آپ اداروں پہ کب تک تنقید کرتے رہیں گے؟ جس کے حق میں فیصلہ آ جائے ادارے اس کے لیے بہترین ہیں، مقدس گائے ہو جاتے ہیں، جس کے خلاف فیصلہ آ جائے وہ اداروں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جس کے حق میں فیصلہ آ گیا اس کے لیے ادارے مقدس ہو گئے، کوئی دوسرا ان کے خلاف بات کرے تو وہ غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ آخر یہ کھیل کب تک چلے گا؟ تماشا کب تک؟ آپ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، آپ اداروں کی ساکھ کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں اداروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ اداروں کی بھی غلطیاں ہیں۔ شروع سے جو اداروں نے، پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا، ججز اور جنرل سیاستدانوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، کاروباری شراکت داریاں کر رہے ہیں، جب اور پھر فیصلے بھی ان رشتہ داریوں کو، ان شراکت داریوں کو سامنے رکھ کر ماضی میں کیے گئے، جس کی وجہ سے آج لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ جو کبھی اداروں کے لیے آواز ان کے حلق سے نہیں نکلتی تھی، آج وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے اداروں کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو کل بہترین فیصلہ، عدالتی فیصلہ آیا ہے، اور جو عوامی امنگوں کے بالکل عین مطابق تھا، اور اس کے بعد آج کے خان صاحب نے کال دی تھی جشن منانے کے لیے، لیکن کل ہی لوگ روڈوں پہ نکل آئے، کس قدر خوش تھے لوگ، ایسا لگ رہا تھا جیسے عدالت نے ان کے ترجمانی کی ہے، جو وہ چاہتے تھے عدالت نے اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں ہر حال میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں ہر حال میں اداروں کا احترام کرنا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں کو بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے بلا خوف کسی پریشر کو لیے بغیر، کیونکہ پی ڈی ایم نے بہت زیادہ پریشر ڈالا عدالتوں پہ، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں عدالتوں کو کہ انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی خوف کے جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ آگے بھی اداروں سے توقع یہی ہے کہ آپ تمام رشتہ داریوں کو، شراکت داریوں کو، ان سب کو بالائے طاق رکھ کے قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ قوم کے بہترین مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ کریں، چھوڑ دیں سیاستدان کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا فلاں پہ ہم ہاتھ ڈالیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، ان کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اداروں کے خلاف کتنی ہرزہ سرائی کی ہے۔
آج بھی بہت ضرورت ہے کہ قوم کا بچہ بچہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو، اور جس کے حق میں فیصلہ آئے یا جس کے خلاف فیصلہ آ جائے بھائی، کم از کم اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ اپنے ملک کی ساکھ کو بحال کرو، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا مورال اور اب اوپر کرو۔ ایسا نہ کرو کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ ملک کو داؤ پہ لگا دو، ملک کو بالکل گھٹنوں کے بل گرانے کی کوشش کرو۔ اداروں کو مضبوط کرو، یہ ادارے ہی ہیں جو ہمارے ملک کے استحکام کے اور ہماری سالمیت کے محافظ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو لوگوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میری بات سمجھ آتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔